پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ خیر آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کے حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبتہم عندنا فرض واجب یؤجر علیہ۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ لازم اور واجب ہے اور اس پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اہل بیت کا ایک ایسا مسئلہ ہے، نبی کے خاندان کا، نبی کے گھرانے کا، عقیدے کی کتابیں، عقیدہ طحاویہ، عقیدہ واسطیہ، محدثین نے اہل بیت کی محبت کو عقائد کے اندر شمار کیا ہے، یعنی کہ اس قدر اہمیت ہے اہل بیت کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ محبت، کہ اس مسئلے کو محدثین نے عقائد کی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ اور آپ کے گھرانے اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذیشان، سنن ابن حبان حدیث کی کتاب کے اندر ایک حدیث آپ کی زبان سے اس طرح آتی ہے، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا داخلہ اللہ النار۔ جس بندے نے میرے اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ بھی بغض رکھا، اللہ اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ میرے اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ اس نے بھی بغض رکھا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ حدیث میں نے خطبہ کے اندر آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ میرے خاندان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے خاندان کے متعلق اللہ کریم سے ڈرتے رہنا۔ یہ بات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بار بار دہرا کر بیان فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ جو عظیم دو نواسے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین، جو ایک سال کے وقفے پر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی اور ان کی پیدائش ہوئی۔ بڑے بھائی حضرت حسن ہیں، 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین آپ اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے۔ حضرت حسن کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ میں نے آج آپ کے سامنے 11 حدیثیں، اگر وقت نے اجازت دی، اکیلے حضرت حسن کی شان میں 11 حدیثیں صحیح درجے کی، اور اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ محبت پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول مکرم علیہ السلام کے یہ عظیم شہزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بڑے نواسے ہیں۔ جس وقت پیدا ہوئے تو اماں جی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بابا جی تشریف لے آئے، تو نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ ارونی ابنی، ارونی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا جلدی مجھے دکھاؤ۔ اور تم نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ اماں جی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ حضرت علی بڑے جنگجو آدمی تھے، بڑے بہادر اور جری انسان تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے لخت جگر کا نام حرب رکھا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسن ہے۔ پھر جب دوسرے اگلے سال بیٹے حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر اللہ کے نبی گھر تشریف لے، فرمایا کہ ارونی ابنی، ارونی ابنی، میرا بیٹا جلدی مجھے دکھائیے۔ تو حضرت حسین کو لایا گیا، آپ نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میرے بیٹے کا نام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر خود گڑتی لگائی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کی طرف سے عقیقہ کیا۔ بچے کی طرف سے 2 بکرے ہوتے ہیں، بیٹی کی طرف سے 1 بکرا ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وہ کیے۔
7वें दिन इनके सर से बाल उतारे गए। वो बाल चांदी के वज़न के बराबर तोल कर उतनी चांदी सदका की गई। बाल उतारे गए। 7वें दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इनकी तरफ 2 मेंढे ज़िबा किए। तो इस तरह सुन्नत तरीके के साथ इनके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने परवरिश की। जब अल्लाह के नबी की इस दुनिया से वफ़ात होती है, आप जाते हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 6 साल उम्र है, 7 साल है, और इसी तरह हज़रत हुसैन की 1-1 साल इनकी पैदाइश में फ़र्क है। एक भाई 8 साल का है तो दूसरा भाई 7 साल का है जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से जाते हैं। इतनी छोटी उम्र के अंदर जाते ये हैं अल्लाह के नबी, इनसे चले जाते हैं। और फिर इनके जो फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, पहली फजीलत हज़रत हसन के हवाले से रज़ी अल्लाह ताला ये बयान की जाती है कि अल्लाह के नबी के अगर ख़ानदान में से किसी जवान को या किसी फ़र्द को लाया जाए, जितनी मुशाबत अल्लाह के रसूल की शक्ल से हज़रत हसन की थी इतना किसी और की नहीं थी। हदीस है सही दर्जे की, सही बुखारी के अंदर 3754 नंबर हदीस है। फरमाया कि लम यकुन आहदुन अशबाहु बिन नबी मिनल हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी के इस नवासे से ज़्यादा अल्लाह के नबी से कोई बंदा मुशाबत नहीं रखता था। बाद में सहाबा आपस में बैठ कर कहा करते थे, यार वो मुशाबत बयान करो ना अल्लाह के नबी की। अल्लाह के नबी का चेहरा, आपके दांत कैसे थे, नाक मुबारक कैसे था, आपकी आंखों के अबरू कैसे थे, होंठ कैसे थे। तो लोग कहते थे अगर नबी की तस्वीर देख रहे तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लो। अगर सारी तस्वीर अल्लाह ने कोई नक्श नगारी की है तो हज़रत हुसैन, नबी की शक्ल के हज़रत हुसैन में अल्लाह ने कर दी है। सारे सहाबा में से बढ़कर अगर शक्ल सूरत में मुशाबत है तो अल्लाह के नबी के ये नवासे रसूल थे। दूसरी फजीलत इनकी ये है, अगर ये महबूब रसूल है तो महबूब खुदा उससे भी बढ़कर हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बराई बिन आज़िब फरमाते हैं, राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन इब्न अली अला आतिकिही, मैंने प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम को देखा, आपने अपने कंधे मुबारक के ऊपर हज़रत हसन को उठाया हुआ है। और ये अल्फाज ज़ुबान से इस तरह गोया हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बुहु फ़अहिब्बहु, अल्लाह मैं अपने इस नवासे से मोहब्बत करता हूँ, आसमानों के खुदा तू भी मेरे इस नवासे से मोहब्बत फरमा। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं। मोहब्बत अल्लाह के रसूल की जिससे है, समझ लो कि उससे खुदा की भी मोहब्बत है। ये हज़रत हुसैन, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला की दूसरी शान है। आप अगर महबूब रसूल है तो उससे बढ़कर महबूब खुदा भी हैं, अल्लाह को भी बड़े पसंद है। तीसरी फजीलत मुलाज़ा फरमाइए, सही दर्जे की हदीस है, मुस्नद अहमद के अंदर सही दर्जे की हदीस है। हदीस के रावी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, असहाब मुस्तफ़ा को जितना इन शहजादों से प्यार था शायद कि उनका आपस में भी इतना ना हो। एक मरतबा साहबी गुजरते हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्तदरक के हाकिम के अंदर हदीस है, आपने फरमाया मेरा प्यारा भाई हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा दिल करता है कि जिस जगह पर तेरे जिस्म के जिस हिस्से पर नबी ने बोसा दिया था, आज मेरा दिल करता है कि तेरे जिस्म के उस जगह पर मैं बोसा दूं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व काशफ़ लहू अल हसन व कब्बलहू, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अपना कमीज़ इस तरह उठाया और अपना पेट मुबारक उनके लिए खोल दिया कि मेरे नाना जी मुझे यहाँ बोसा देते थे। तो हज़रत अली, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जगह पर बोसा देकर खुशी का इजहार किया कि मेरे होंठ भी वहाँ लगे जहाँ 2 जानों के नबी के होंठ लगे थे। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर तो वालिहाना मोहब्बत करते थे अहले बैत से। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि मैं अपने बेटे को इजाज़त देने से आपको ज़्यादा इजाज़त देने के काबिल समझता हूँ मेरे अली के बेटों। बढ़ चढ़ कर सहाबाए किराम इनसे मोहब्बत करते। हज़रत मुआविया की मोहब्बत और आप अंदाज़ क्या बयान फरमाते हैं कि राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमुस्सु लिसानहु औ क़ाल शफ़तहु, फरमाते कि मैंने रसूल अलैहिस्सलाम को देखा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान को या आपके होंठों को अल्लाह के नबी चूस रहे हैं। मैंने अपनी आँखों से ये वाक़या देखा। और चौथी फजीलत यह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया
کہ لوگوں میری یہ امت کا جو میرا بیٹا ہے حسن، یہ میری امت کا عظیم مصلح اور دو اختلاف کرنے والی جماعتوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا یہ میرا بیٹا۔ آپ نے منبر پر ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بڑا نواسہ میرا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بی بین الفئتین من المسلمین، میرا اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان اختلاف کے ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ اور پھر یہ خبر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں دے رہے ہیں۔ سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی کی وفات ہے، اور پھر یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی جو ہے سن 61 ہجری کے اندر جا کے پوری ہوتی ہے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت علی کے بعد آپ کے بڑے بیٹے 7 مہینے تک مسلمانوں کے خلیفے بنے رہے، پوری سلطنت اسلامیہ نے آپ کو امیر تسلیم کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے عراق شہر کے کوفہ کے علاقے کے لوگوں نے کہا ہم بنو امیہ کے کسی خاندان کو نہیں تسلیم کرتے، ہم اگرچہ پوری اسلامی مملکت اسلامیہ نے مان لیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن ہم عراقیوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تسلیم کرنا۔ پوری اسلامی حکومت نے، پوری اسلام نے، مسلمانوں نے مان لیا۔ عراق کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی فتنہ برپا کیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک بھی تھے، بڑے فام و فراست کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے کہا میں بھی ادھر سے اپنی سلطنت پر جمع رہوں، ادھر سے پوری دنیا، پورے اسلامی ریاست نے حضرت امیر معاویہ کو بھی امیر تسلیم کر لیا ہے، تو یہ تو بہت بڑا جنگ خانہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے درمیان خون ریزی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کوفہ کے منبر کے اوپر آپ نے جہاں حضرت علی بیٹھا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، وہ بٹھایا اور فرمایا کہ میں اپنا ہاتھ آگے کروں۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اپنے چھوٹے بھائی کو کہا کہ آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، جا کے بیعت کرو۔ فوج کا جو چیف کمانڈر بیٹھا رہا اس کو بھی کہا تم بھی جا کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سب نے بیعت کی۔ اس وقت اللہ کے نبی کی حدیث پیشین گوئی آئی، سن 10 ہجری میں 11 ہجری میں کی پیشین دی ہوئی گوئی، یہ جا کر 61 ہجری کے اندر جا کر یہ پوری ہوتی ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد ہمارا متفقہ طور پر اسلامی خلیفہ جو ہوگا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صلح سے، آپ کی دستبرداری سے اللہ تعالیٰ نے دو مسلمانوں جماعتوں کے درمیان خون ریزی سے آپ کو بچا لیا۔ آپ نے اپنی حکومت چھوڑ دی کہ اگر سارے لوگ متفق ہیں حضرت معاویہ پر، میں ایک ملک کو لے کر بیٹھ جاؤں، تو آپ نے بھی خلافت چھوڑ کے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ ابنی ھذا سید، میرا یہ بڑا نواسہ میرا سردار بیٹا ہے، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کا یہ ذریعہ اور سبب بنے گا۔ یہ آپ کی شان ہے چوتھی۔ اور 5ویں شان آپ کی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی نکلا، آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا یہاں چھوٹا بچہ تھا وہ کہاں ہے، وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ 2-3 مرتبہ آپ نے پوچھا، بس زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے دوڑتے آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گلے سے لگایا اور آپ نے یہ فرمایا اللہم انی احبھا، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، وَمَن يُحِبُّهُمَا وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، اللہ میں رسول ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی میرے نواسوں سے محبت فرما، اے اللہ میری امت میں سے جو بندہ ان نواسوں سے پیار کرے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی 5ویں اور آپ کے نواسوں کے ساتھ محبت کا یہ ایک اعلیٰ ہے۔ 6 نمبر پر حدیث ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں تو صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہما،
اور جوانوں کے سردار ہیں تو میرے یہ 2 نواسے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نواسوں کی فضیلت کے اندر 7ویں بات ہے۔ 8ویں فضیلت کیا ہی کمال کی حدیث ہے، بعض بچوں کے منہ سے لعاب گرتا ہے، چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں ان کے منہ سے لعاب بار بار گرتا ہے بعض بچوں کے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، والحسن بن علی علی عاتقہ ویعاب یسیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے جو لعاب گر رہا ہے اللہ کے نبی کے دونوں کندھوں کے اوپر گر رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس چیز کی کوئی پرواہ اور کوئی فکر نہیں کر رہے۔ 9ویں حدیث بڑی بہترین ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء الحسن یحبو حتی صعد علی صدرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبال علیہ۔ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ موجود ہیں مجلس میں، حضرت حسن بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی کے سینے کے اوپر چڑھ گئے۔ سینے پر جیسے چڑھے آپ علیہ السلام تشریف فرمائے سوئے ہوئے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول معظم علیہ السلام کے اوپر چھوٹا پیشاب کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے پیشاب کیا ہم دوڑے حضرت حسن کی طرف، آپ نے فرمایا رک جاؤ ابنی ہاذا، یہ میرا بیٹا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نبی نے ہمیں روک دیا اور پھر پانی بھروا کر اپنے جسم پر اللہ کے نبی نے چھڑک دیا، فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ میرا نواسا، میرا لخت جگر ہے، میرا بیٹا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ، اور بچے اس طرح کر دیتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام کان النبی یصلی فکان اذا سجد فجاء الحسن فرکب ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبی میں آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، آ کر اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، سجدے میں آ کر نبی کی پیٹھ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں ڈانٹا، نہیں سختی فرمائی، نہیں فرمایا کہ چھوٹے بچے مسجد میں نہ آئیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے دونوں بچے آپ کی پیٹھ کے اوپر چڑھ گئے، حتیٰ کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ کہیں اللہ کے نبی کی روح پرواز کر گئی، اتنا لمبا سجدہ۔ پیارے پیغمبر بعض اوقات ان کو آرام سے پکڑ پر زمین پر رکھ دیتے اور سجدے سے سر مبارک اٹھاتے، اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے پیار فرماتے۔ تو اس سے معلوم ہوا اگر نماز کی حالت بھی ہے تو پھر بھی نبی ان کے ساتھ محبت اور پیار کا پیمانہ قائم رکھ رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کے آنے سے مسجدوں کی نمازیں خراب نہیں ہوتی۔ بچہ اگر آ کے نمازی کے کندھے پر بھی چڑھ جائے، اس کو اتنا سنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کو پٹک کر جا کے فرش کے اوپر مارے، تو یہ تو سنگ دل آدمی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی سجدہ لمبا کر دیتے ہیں جب تک بچہ کمر سے اترتا نہیں ہے، تو یہ اللہ کے نبی کی حسن و حسین سے محبت کی کمال علامت ہے۔ آگے ملاحظہ فرمائے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اس طرح سفر میں جا رہا ہے، صدقے کے کھجوروں کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، بتایا کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو یہ 8 سال کے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، راستے میں گزر رہے ہیں تو ایک صدقے کے ڈھیر سے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی۔ فرماتے کہ میں نے اس کھجور کو چبایا، کھجور اور میری لعاب جو آپس میں مکس ہو گئی، اللہ کے نبی نے میری یہاں سے گردن سے پکڑا، اپنی انگلی شہادت والی میرے منہ میں ڈال کر اس صدقے والی کھجور کو، چبائی ہوئی کھجور کو نکال لیا، اور آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، ان آل محمد لا تحل لنا الصدقۃ، زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال آل مصطفیٰ پر حلال نہیں ہوتا، اس لیے آپ پر صدقے کی کھجور حلال نہیں ہے۔ فوراً اللہ کے نبی نے نکال دیا۔ ایک کھجور جو جائز نہیں، اللہ کے نبی نے چبائی ہوئی کھجور بچے کے منہ سے نکال لی۔ تو اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی اور نواسوں کی تربیت کی۔ ایک کھجور، اور ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، 50 روپے کی چیز لینی ہوتی ہے تو 100 روپے کی ریڑھی پر چکھ لیتے ہیں، چکھتے چکھتے پوری ریڑھی پر راؤنڈ لگا کے خالی واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی طریقہ نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے یہ چیز۔
ہر ریڑھی سے تھوڑی تھوڑی چیز چکھتے چکھتے لے بھی نہیں نکل گئے وہاں سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حلال و حرام کا ہماری عبادات کی قبولیت میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جب حرام کھانے والا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا یستجاب لکم مطعمہ حرام و ملبسہ حرام، تیرا پینا بھی حرام کا، تیرا کھانا پہننا بھی حرام کا، انا یستجاب لکم، بتا تیری دعا میں کیسے قبول کروں۔ اس لیے عبادات کی قبولیت کے اندر رزق حلال و حرام کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لقمہ حلال کھا کر صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت ساری تعریفیں میرے سامنے لکھی ہیں، پھر میں نے دوسرے شہزادے کی بھی تھوڑی سی تعریف سنانی ہے آپ کو۔ یہ آپ کو میں نے 11 حدیثیں سنا دی ہیں۔ آخر میں ملاحظہ فرمائیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرے نانا جی نے مجھے ایک دعا سکھائی، علمنی بکلمات اقولہن فی الوتر، میرے نانا جی نے مجھے ایک دعا سکھائی، میں اس دعا کو وتر کی دعاؤں میں پڑھتا ہوں۔ وہ کون سی دعا تھی؟ فرمایا کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت۔ یہ صحیح درجے کی حدیث پیارے پیغمبر سے ہے۔ اور بعض جو ہمارے بھائی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ صحابی سے منقول ہے، اور یہ جو دعا ہے وتروں کی یہ رسول اللہ سے منقول ہے۔ تو ہمیں وہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا وتر میں پڑھنی چاہیے جو اللہ کے نبی نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ جوان آدمی تھے، آپ نے 25 دنیا کے اپنے زندگی کے اندر حج کیے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مات شہیدن بالسمی، آپ کو زہر دے کر شہید کروایا گیا، لیکن آپ نے زہر دینے والے مجرم کی کھوج نہیں لگوائی۔ انتہا درجے کے نرم دل پیار کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے، میرے مجرم سے بدلہ میرا اللہ لے گا، میرے بچوں میرے قاتل کے بارے میں تم نے کھوج نہیں لگانی، میرے قتل کا معاملہ، میرے زہر مجھے کھلانے کا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جامع شہادت پاتے ہیں، اور آپ کا جنازہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، مقبرۃ البقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے اور بھی ان سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں دوسرے شہزادے کی شان میں چند باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا، مجموع الزوائد کے اندر حدیث ہے، رجال صالح، اس حدیث کے سند کے سارے راوی صحیح درجے کے ہیں، اور مسند ابو یعلا کے اندر حدیث آتی ہے، اور السلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی حدیث آتی ہے۔ رسول معظم علیہ السلام فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی حسین بن علی رضی اللہ تعالی۔ اے دنیا والو، اگر تم نے دنیا میں کسی جنتی نوجوان کو دیکھنا ہے تو میرے حسین کو دیکھ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانہ من الدنیا، یہ میرے دونوں نواسے میرے دنیا کے دو بہترین پھول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، اللہ جو میرے حسین سے محبت کرے، اے میرا اللہ تو اس انسان سے محبت فرما، اللہ جو میرے حسین سے نفرت کرے، اللہ اس انسان سے تو نفرت فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، اے لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اے میری امت کے لوگوں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے لن تضلوا، کبھی تم راہ سے نہیں ہٹو گے۔ ایک میری کتاب ہے کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تفسیر کے اندر قرآن بھی آتا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی آتی ہے۔ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا وعطراتی اہل بیتی، اور دوسرا میرا اہل بیت میرا خاندان ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بڑی ایک داستان ہے، تاریخی حوالے بھی ہیں اور حدیثی بھی حوالے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے وہ عظیم شہزادے ہیں جن کو کوفہ سے 25 کلومیٹر کے اوپر ایک میدان تھا جس کو کربلا کا میدان کہا جاتا تھا۔ اس کربلا کے میدان کے اندر ان بدبخت اور جہنمیوں نے شہید کیا جن کے اوپر اللہ کے پیارے پیغمبر اور پوری دنیا کی لعنت ہے۔ ہمارا اہل الحدیث کا موقف یہ ہے، قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی ہماری شفقت اور نرمی اور محبت نہیں ہے۔ ہم تو اپنی جماعت کے قائد علامہ احسان علی ظہیر جن کو 80 کی دہائی کے اندر شہید کیا گیا تھا لاہور کے اندر، ہم ان کے قاتلوں سے شدید نفرت رکھتے ہیں۔ وہ چیز ہے کہ ہم شہزادہ اہل بیت کے قاتلوں سے محبت کریں، ہمارا ان سے نفرت کا اعلان ہوتا ہے ہر سال۔ قاتلین امام حسین کے ساتھ ہم محبت کرنا اپنے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے اوپر لعنتیں کرتے ہیں جنہوں نے شہید کیا، اور ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ کیوں آپ نے فرمایا کہ اللہ جو ان سے محبت کرے تو محبت فرما، جو میرے نواسے حسین سے نفرت کرے اللہ تو ان سے بغض رکھ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا اہل الحدیث کا تمام صحابہ کے ساتھ محبت کا اعلان ہوتا ہے جب تک زندگی ہے، اور قاتلین امام حسین کے ساتھ رئی کے دانے کے برابر بھی محبت اور نرمی کا گوشہ نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غارت فرمائے، ان کی نسلوں کو جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے 72 شہزادوں کو، خاندانوں کو، اور آپ کے پورے گھرانے کو جنہوں نے شہید کیا، اللہ تعالیٰ ان کو غارت فرمائے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، اللہ کے پیغمبر کی بیوی حضرت ام سلمہ جو حضرت امام حسین کی نانی اماں لگتی تھی، جب آپ کو کسی عورت نے چیخیں مار کے، دھاڑے مار کے آپ کو کہا کہ اے اماں جی آپ کے بچے کو شہید کر دیا گیا عراق کے اندر، کوفہ کے قریب کربلا کے اندر، تو آپ نے پھر جو الفاظ فرمائے، تاریخ دمشق اور تہذیب الکمال میں الفاظ موجود ہیں۔ اماں جی ام سلمہ نے فرمایا کہ قد فعلوہا، کیا انہوں نے ایسا کر دیا واقعی؟ مالا اللہ بیوتہم وقبورہم علیہم نارن ووقعت مغشیا علیہا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو ان پر آگ سے بھر دے، اور اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے میرے بیٹے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا۔ یہ بات کہہ کر اماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں۔ تہذیب و کمال کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو آپ کو ملک عراق کی سرزمین کربلا کے اندر سن 61 ہجری کے اندر 10 محرم الحرام کو نہایت بے دردی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کے جو ساتھی تھے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اصحاب مصطفیٰ کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تمام اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ محبت اور پیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک اور دو اہم باتیں، ایک صوم عاشورہ کے روزے کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی، اور راجع بات جو ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ ان عشت انشاءاللہ الی قابل صمت التاسع۔ طبرانی فی الکبیر کے اندر صحیح درجے کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ تعالی 10 سے پہلے 9 کا روزہ رکھ کے پھر 10 کا، یعنی 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، 9 محرم کا، اور ساتھ 10 محرم کا روزہ بھی میں اللہ کا رسول رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ خالف الیہود وصوم التاسع والعاشرہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے عبد الرزاق کے اندر صحیح درجے کی روایت ہے کہ تم 9 اور 10 کا روزہ رکھ کے یہودوں کی مخالفت کرو۔ اسی بات کے قائل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ، تمام جو ہیں یہ ائمہ کرام اسی کے قائل ہیں کہ 9 کا روزہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی
اللہ کے نبی نے چاہت کی کہ آئندہ سال میں روزہ رکھوں گا، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو معلوم ہوا اللہ کے نبی کی چاہت تھی کہ 9 کا روزہ بھی رکھا جائے۔ تو یہ آنے والا جو سوموار ہے، سوموار اور منگل ہم روزے کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ جہلیت کی باتیں نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا کہ میری امت کے لوگ قومیت کی بنا پر فخر کریں گے، کسی کی حسب و نسب میں طعنہ زنی کریں گے، ستاروں کے ذریعے سے اپنی قسمتیں آزمائیں گے، قسمتیں معلوم کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی سے مسلم کے اندر، جو آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لاطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، رواہ البخاری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے رخساروں پر تماچے مارے، گربان پھاڑے اور جہلیت کی آوازیں، مرنے والوں کے محاسن یاد کر کر کے روئے اور ان کو بار بار دہرائے، ریپیٹ کرے، تو فرمایا کہ یہ بندہ میری امت کے یا میرے طریقے پر یہ بندہ نہیں ہے۔ ماہ محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ نوحے اپنے جسموں کو زنجیروں سے اور باقی چیزوں سے زخمی کرنا یہ ظلم ہے اپنے آپ پر۔ اللہ تعالیٰ تمام بدعات و خرافات سے بچا کر حسنین و کریمین کے نانا جی کے دین کو صحیح معنوں میں اپنانے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صوم عاشورہ یعنی 9 محرم اور 10 محرم کے روزے کا اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حسب و نسب میں فخر کرنا، قومیت پر فخر کرنا اور ستاروں سے قسمت ازمانا، جہلیت کی آوازیں نکلنا، اپنے گربان پھاڑنا، اپنے آپ کو مصیبت و تکلیف کے وقت مارنا، پیٹنا، رونا، چیخنا، یہ تمام تر رسومات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما کے صحیح معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی اور اہل بیت کے ساتھ محبت پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اصحاب کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔